مرحبا یا مصطفیٰ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام 1500واں جشن ولادت اور بچے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اول تا آخر بے مثال اور لاجواب تھی۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے، آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے، اپنے دوستوں کا خیال رکھتے، غریبوں کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے۔ آج مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اپنے دل کو پرنور کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے۔ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں بیان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رہتا ہے، بیڈ ڈیڈز گڈ ڈیڈز بھی تلاش کی جاتی ہیں، اچھی باتیں اور بری باتیں۔ اچھی باتیں اور بری باتیں ہیں کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم کلام سنتے ہیں۔ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا صلی علی نبینا صلی کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسولنی کا تو مجدہ سنانے آئے گا، رسولنی کا تو مجدہ سنانے
سنانے آئے ہیں، عیدی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو 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 مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، فرشتے آج جو دھوم مچانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھوم مچانے آئے گئے، عیدی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، غت کے بندوں کو غت سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، قریب ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لان زبان کریم سے نوری کریم سے نوری، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بھاگانے آئے ہیں، اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتنے خوبصورت انداز میں ہم نے کلام سنا، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے نعرے لگاتے ہیں۔ 1500واں جشن ولادت، آئے تاجدار رسالت، صاحب عظمت و شان و شوکت، آئے جہاں میں جان رحمت، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، آمینہ چمکی تیری قسمت، گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا ان کے صدقے پائیں گے جنت،
رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ابرار آئے، مرحبا صد مرحبا، امت کے غم خوار آئے، اے دیوانو جوم کے بولو، مرحبا صد مرحبا، نام محمد چوم کے بولو۔ مرحبا صد مرحبا۔ جی پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے درمیان دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ پہلی لائن ٹیم اے کی طرف سے ہوگی، دوسری لائن ٹیم بی کی طرف سے ہوگی۔ لائن کیا ہوگی؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے، پڑوسی کا خیال رکھتے، اسی انداز سے ٹیم اے اور ٹیم بی کی طرف سے لائن ہوگی۔ آئیے ہم ہمارے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم اے سے کون حصہ لیں گے؟ چلیں آپ بتائیں جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے۔ سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ۔ چلیں جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیم بی سے کون حصہ لیں گے؟ چلیں جی آپ بتائیں جی۔ جی آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی اس کی وضاحت کون کریں گے؟ امانت دار تھے تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ کون بتائیں گے؟ ایک کوئی ہاتھ اٹھائیں، اس کا مطلب بتائیں کہ ہمیں اس سے سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ کون وضاحت کریں گے؟ کوئی ہے؟ چلیں آپ بتائیں جی، ان کو مائک دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت دار تھے، سیکھنے کے لیے کیا ملا ہمیں اس سے؟ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پر کوئی فور ایگزامپل سمجھائیں۔ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائے، فور ایگزامپل آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کے پاس پینسل رکھوائی، جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی پینسل سنبھال کے رکھنی ہے، جب وہ مانگے تو ان کو دے دیں گے۔ جی یعنی ایسا نہیں ہے کہ پینسل دیے تو ہم استعمال کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، پھر ہم ان کو واپس بھی نہ کریں، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی بھی چیز ہو، ربر کے آپ 50 ٹکڑے بھی کر لیں، اس 50 کے آخری والا جو حصہ ہے نا اس کا بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے جس سے لیا ہے اس سے پرمیشن نہیں لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی ٹیم اے بی کی طرف سے ہو گیا، اب ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیں جی آپ بتائیں، چلیں آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے۔ اچھا اس سنت سے ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتائے گا؟ جی بتائیں آپ۔ خوشبو ہمیں سنت کی نیت سے لگانی چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ یعنی فور ایگزامپل آپ اپنے دوستوں میں گئے، 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے خوشبو لگائی اور آپ کی اگر نیت یہ تھی کہ بھئی یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں آپ کی تعریف کریں، اچھا اتنی اچھی خوشبو لگائی ہے آپ نے، خوشبو کہاں سے لیا آپ نے، اتنی اچھی خوشبو لگائی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اس نیت سے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی اس نیت سے؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ سنت کی نیت ہی ہونی چاہیے۔ سنت کی نیت سے۔ جی ماشاء اللہ، اتنے اچھے انداز سے جواب دیا۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیم بی سے کون جواب دیں گے؟ کون بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان؟ چلیں جی بتائیں، چلیں جی بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور سیگمنٹ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان ٹیم اے اور ٹیم بی بھی موجود ہے۔ آئیے ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم اے سے کون بتائیں گے؟ جی آپ آخری والے، جی آپ بتائیں جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی آپ بتائیں جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند فرماتے تھے۔ جی ماشاء اللہ۔ چلیں جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے سے کون بتائیں گے؟ جی چلیں آپ جو آگے بیٹھے ہیں نا وہ بتائیں جی۔ جی آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہی نکالتے تھے۔ چلیں جی ہمارے پیاری بچی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے۔ جی ماشاء اللہ۔ چلیں جی اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب دیا۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی میں بھی ہمارے پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں۔ ٹیم بی کی طرف ہمارے بچیوں کو جی مائک دیجیے گا۔
جی بیٹا لیجیے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کرتے تھے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر اور شکر کی تعلیم دیتے تھے. چلیں جی اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے یہ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں جی بتائیں. صبر اور شکر کی تعلیم دیتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کی تعلیم دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سکھاتے تھے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلیں جی چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. بیٹھ بھی سکتے ہیں ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا. ہم بول بھی سکتے ہیں ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا. ہم پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا. اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا ہم کھا بھی سکتے ہیں ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا. ہمیں پینے کے لیے پانی دیا تو ہم پیتے ہیں تو ہم اللہ کا کیا ادا کریں گے؟ شکر ادا. جی دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو ہم اللہ کا کیا ادا کریں گے؟ شکر جی سننے کے لیے کان دیے تو ہم اللہ کا کیا ادا کریں گے؟ شکر ادا کریں. ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا. ہمارے بھائی بہن ہیں اللہ کا کیا ادا کریں گے؟ شکر ادا. 12ویں کا مہینہ ہے ہم جشن منا رہے ہیں تو ہم کیا ادا کریں گے؟ شکریہ ادا. قرآن پاک ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیا ادا کریں گے؟ کتنے شکر ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اگر گننے کے لیے نعمتیں گننے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم گنتی کر سکتے ہیں؟ نہیں گنتی کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. چلیں جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے کی طرف کون ہمارے پیارے بچے نے جواب دینا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں. جی آپ بتاؤ گے؟ چلیں آپ پہلے تو مجھے بتاؤ کیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان. 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ایک مبلغ ہیں بیان کریں گے اور ہمارے درمیان ٹیم اے اور ٹیم بی بھی موجود ہیں. ہم بیان کے بعد ہماری ٹیم اے کی طرف اور بی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے بیان میں کیا سنا. چلیں جی ہم انزل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور بیان سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے. تو بچوں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے حد ضروری ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جان ہے ایمان کی اصل ہیں. بے شک اللہ پاک پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن یاد رکھیے جب تک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. علماء کرام نے کسی سے محبت کرنے کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں. ایک حسن انسان عام طور پر خوبصورت لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے. دوسرا کمال اور اگر کوئی حسین نہ ہو لیکن کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے مثلا کوئی بہت اچھا بیان کر سکتا ہے یا بہت اچھی نعت پڑھ سکتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تیسرا احسان اور اگر حسن میں بھی نہیں
کمال میں بھی نہیں، مگر اس کے احسانات بہت ہیں۔ وہ بے حد خیال کرتا ہے، جب بھی موقع آتا ہے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو ایسے انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بات کریں کمالات کی تو 1500 سال ہونے کو ہیں، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مبلغین بیانات کر رہے ہیں، لیکن کتابیں ختم ہو سکتی ہیں، مبلغین کم پڑھ سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم پر کیا ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ تو بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ، اتنے اچھے انداز میں بیان کیا، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں۔ جی بیٹا۔ بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، گئے نبی آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو جوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو جوار، ہر طرف سما کیف سے برا، آ گئے نبی آ گئے نبی، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، دیکھو بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، مستیوں سرور میں بزم کا اظہار ہے، عاشقوں میں دوم گئے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دوم گئے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین دیکھو عرش سج گیا، بولو آ گئے نبی آخری نبی، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، بارویں کنوں دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے
सेगमेंट था बयान। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सीरत क्विज। अंदरों सुबह है ये जश्न विलादत मरहबा। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सीरत क्विज। सवालात और जवाबात का सिलसिला है और मकसद क्या है? इल्म दीन सीखना भी है, इल्म दीन सिखाना भी है। हमारे दरमियान टीम ए और टीम बी मौजूद है। टीम ए से सवाल करते हैं। सवाल क्या है? ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे? जी माशाअल्लाह, हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। टीम ए में है, आप बताएं जी क्या जवाब है? गारे हीरा। जी अच्छा जी, इन्होंने जवाब तो दे दिया। अच्छा मुझे बताएं कि इसका सवाल क्या था? मैंने सवाल क्या किया था इसका, ये कौन बताएगा? जवाब तो आसान है, गारे हीरा। सवाल मैंने क्या किया था? सवाल आपको याद है? चलें बताएं जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले कहाँ वो इबादत करते थे? चलें जी, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे? चलें जी, इसकी थोड़ी सी हम मजीद इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादत करने के लिए गारे हिरा को खास फरमाया क्योंकि इस गार को दूसरे गारों पर इजाफी फजीलत हासिल है, क्योंकि इसमें लोगों से दूरी, दिल जमई के साथ इबादत और काबा शरीफ की जियारत होती थी। गोया गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 3 इबादतें जमा हो गई, तन्हाई इबादत और काबा शरीफ की जियारत, और ये बाकी गारों में नहीं थी। चलें जी, मुझे बताएं कि 3 इबादतों का इसमें जिक्र है, वो कौन बताएंगे? 3 इबादतें, बिल्कुल आसान है। चले आप बताएं, माइक दीजिएगा। 3 चीजें, जो 3 चीजें जमा हो गई, तो वो 3 चीजें कौन सी थी? तन्हाई, इबादत और काबे की जियारत। जी माशा अल्लाह, जी माशा अल्लाह, हमारी टीम ए ने बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया। टीम ए में हमारी प्यारी बच्ची भी मौजूद है। अब हम टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से कौन जवाब देंगे ये देखते हैं जी। अच्छा सवाल ये है कि गारे हिरा किस शहर में वाक़ है? चले जी आप बताएं। मदीना शरीफ। अल्लाह, चले जी, इन्होंने कहा मदीना शरीफ। चलें जी, दुरुस्त जवाब कौन देंगे जी? जी आप बताएं। मक्का शरीफ। चलें जी, कौन बताएगा कि इनका जवाब दुरुस्त है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी माशा अल्लाह, जी टीम बी से जवाब मिला है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब मिला है। आइए हम टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से सवाल पूछते हैं जी, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? आप बताएंगे जी? चले आप बताएं, बताएं। 40। सुभान अल्लाह। जी माशा अल्लाह, 40 यानी 40 साल। इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने, प्यारी बेटी ने जवाब दिया, प्यारी बच्ची ने जवाब दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे जी। चले जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से सवाल ये है, पहली वही में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयतें नाजिल हुई? जी जवाब, चलिए आप बताएं। सूरह अलग की शुरू की 5 आयत है। जी माशा अल्लाह। चलें जी टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से सवाल ये है कि दूसरी वही में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किस सूरत की चंद आयत नाजिल हुई? आप जवाब देंगे? चलें जी बताएं। सूरह मुदस्सिर। जी कौन बताएगा जवाब दुरुस्त है या गलत? चलिए जी आप बताएं जी। दुरुस्त है। जवाब इनका जी जवाब दुरुस्त है। आइए हम मजीद इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में कंबल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि इसी हाल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल होना शुरू हो गई। चलें जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से सवाल ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने साल खुफिया तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे? कौन जवाब देंगे जी? आप बताएं।
3 साल। جی ماشاء اللہ. چلیں جی مزید انفارمیشن کی طرف بڑھتے ہیں. 3 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. چلیں جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں کہ 3 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ چلیں جی آپ بتائیں. جی قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مزید انفارمیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری قوم, اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا, ہاں ہاں, ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے, کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. کیا پایا ہے؟ کیا پایا ہے؟ جی کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں, اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش سخت ناراض ہوئے اور سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال ہو چکا ہے, اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. جی ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن کون تھا؟ چلے جی آپ دونوں نے میرے خیال سے جواب دے دیا ہے. جی اور کون جواب دیں گے؟ اچھا سب سے آخر میں جو بیٹھے ہوئے, ابو لہب. جی ماشاء اللہ, اتنے اچھے انداز میں جواب دیا. ابھی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت کے کس سال پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی؟ 34 سال. جی بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے؟ جی مزید انفارمیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دینے لگے, جس کی وجہ سے تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کے خلاف ہو گیا, اور پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. جی ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ چلے جی آپ جواب دیں. انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو وحی کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. چلیں جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ نان مسلم نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس جگہ پناہ لینے کا حکم دیا؟ حبشہ. چلیں جی آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس مہینے سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس مہینے سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی؟ چلیں جی آپ بتائیں. آنکھیں. رمضان مبارک. جی جواب درست دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے درمیان ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہے. اتنے اچھے انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے تیاری کی اور تمام نے درست جواب دیے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا.
جی سیگمنٹ ہے گڈ ڈیڈس بیڈ ڈیڈس، اچھی باتیں اور بری باتیں. ہمارے درمیان ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہیں. ہمارے درمیان 3 باؤلز رکھے ہوئے ہیں، درمیان میں اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں. سب سے پہلے ہماری ٹیم اے کی طرف ہم بڑھیں گے، ان کی باری ہوگی، یہ تلاش کریں گے. ان کے پاس تقریباً 20 سیکنڈز ہوں گے. دیکھا جائے گا یہ 20 سیکنڈز میں کتنے اچھی باتیں یہ تلاش کر سکتے ہیں. آئیے ہم ہماری ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. جی ٹیم اے سے کون حصہ لیں گے؟ جی آپ آ جائیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عباد. جی جی پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور جی سیگمنٹ ہے گڈ ڈیڈس بیڈ ڈیڈس. ہماری ٹیم اے کی طرف ہم بڑھے ہیں اور ٹیم اے سے ہمارے پیارے بچے نے تلاش کرنا ہے اچھی باتیں اور ان کے پاس 20 سیکنڈز ہیں. دیکھا جائے گا کہ یہ 20 سیکنڈز میں اچھی باتیں کتنی تلاش کر سکتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی ماشاء اللہ. چلیں جی ٹیم اے سے ہمارے بھائی آئے ہیں، اچھی باتیں تلاش کر رہے ہیں. دیکھا جائے گا 20 سیکنڈ میں یہ کتنے تلاش کر سکتے ہیں. جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وقت ختم ہوا آپ کا. چلیں جی ہماری ٹیم اے سے ہمارے بھائی نے اتنی اچھی اچھی باتیں تلاش کی ہیں. کیا باتیں ہیں؟ چلیں جی دیکھتے ہیں. جی جانوروں پر رحم کرنا. چلیں جی بہت اچھی بات ہے. استاد کی فرما برداری کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. بہن بھائیوں سے پیار کرنا. چلیں جی اچھے الفاظ میں بات کرنا. پانی ضائع کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بری بات ہے. جی اچھا کلمے یاد کرنا. چلیں جی یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن پڑھنا، دوستوں کی مدد کرنا. اچھا جی صلح کرانا، یہ بہت اچھی بات ہے. وعدہ پورا کرنا، چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. نماز پڑھنا اور وقت کی پابندی کرنا، اور یہ بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے تلاش کی ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے باتیں تلاش کی ہیں وہ کتنی ہیں. چلیں جی مل کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. جی ہمارے بھائی نے ٹیم اے کی طرف سے انہوں نے 11 اچھی باتیں تلاش کی ہیں. اب ہم ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 20 سیکنڈ میں ٹیم بی سے کتنے تلاش کرتے ہیں. چلیں جی آپ تشریف رکھیں. چلیں جی بی ٹیم سے کون حصہ لیں گے اور وہ اچھی باتیں کون تلاش کرتے ہیں. چلیں جی ہم پہلے اس کو مکس کر لیں، پھر ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہماری ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے کون حصہ لیں گے؟ جی چلیں آپ آ جائیں. اور آپ جی آپ آ جائیں، آپ میرے پاس آؤ، مائک یہاں رکھ دو. جی ہماری ٹیم اے سے 11 تلاش کیے اچھی باتیں گڈ ڈیڈس، اور ہماری بی سے ہمارے بھائی تشریف لائیں. اب دیکھیں گے کہ یہ کتنی اچھی باتیں تلاش کر سکتے ہیں. ان کے پاس 20 سیکنڈ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی ماشاء اللہ ٹیم اے نے 11 تلاش کی ہیں اور اچھی اچھی باتیں تلاش کی ہیں. یہ ساری چیزیں مکس ہیں، اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی، یہ ساری مکس ہیں. ان کو اچھی اچھی باتیں تلاش کرنی ہے اور یہ تلاش کر رہے ہیں. اب ان کا وقت اب ختم ہونے کو ہے اور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ کا وقت ہوا ختم. چلیں جی ہمارے بھائی نے تلاش کیے ہیں ٹیم بی سے اور اچھی اچھی باتیں کیا ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں. لائبریری میں خاموش رہنا. چلیں جی خاموش رہنا، لیکن ایسا نہیں کہ کتابیں نہیں پڑھنا، کتابوں کا ادب کرنا. چلیں جی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کتابوں کا ادب بھی ہمیں کرنا چاہیے. جی اچھی باتیں. چلیں سچ بولنا. چلیں جی ہم نے اچھی اچھی باتیں تو تلاش کر لی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنی باتیں تلاش کی ہیں. 1 2 3. جی پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم اے نے 11 تلاش کیے، ٹیم بی نے 3 تلاش کیے، گڈ ڈیڈس تلاش کی. اب ہم تلاش کریں گے بیڈ ڈیڈس. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیڈ ڈیڈس یہ کتنے تلاش کرتے ہیں 20 سیکنڈ میں اور کون حصہ لیں گے. جی چلے آپ آ جائیں. جی
چلیں جی ہمارے بھائی نے تلاش کرنے ہیں ٹیم اے سے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے تلاش کر سکتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے بیڈ ڈیٹس تلاش کرنی ہے، بری باتیں تلاش کرنی ہے. ہمارے باؤلز میں اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، اور ان کو بری باتیں تلاش کرنی ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی آپ کا وقت ہوا ختم. چلیں جی آپ نے کتنی بری باتیں تلاش کی ہیں دیکھتے ہیں جی. اور بری باتیں کیا ہیں یہ پہلے دیکھتے ہیں جی. نماز میں ہنسنا، اللہ اکبر. جی بس میں کچرا پھینکنا. چلیں جی چیزیں توڑنا. چلیں جی یہ بہت بری بات ہے اور بیڈ ڈیٹس ہیں. اور چلیں جی یہ دوسروں کا مذاق اڑانا، اللہ اکبر، یہ اچھی بات نہیں ہے جی. نیکی کر کے دکھاوا کرنا، اللہ اکبر، پھر نیکی ضائع ہو جاتی ہے. چلیں جی یہ بیڈ ڈیٹس ہیں، کتنی تلاش کی ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں. 1 2 3 4 5، اللہ اکبر. چلیں جی ماشاء اللہ ہماری ٹیم اے کی طرف سے 5 تلاش کیے ہیں. چلیں جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے تلاش کرتے ہیں. جی ٹیم بی سے کون حصہ لیں گے؟ جی آپ نے حصہ لیا تھا نا بیٹا، چلیں آپ آ جائیں. جی ہماری ٹیم اے سے 5 بری باتیں بیڈ ڈیٹس تلاش کی ہیں. اب ٹیم بی سے ہمارے بھائی نے 20 سیکنڈ میں تلاش کرنے ہیں. دیکھتے ہیں کہ 20 سیکنڈ میں یہ کتنے تلاش کر سکتے ہیں. چلیں جی آپ کا وقت شروع ہوا اب. ہمارے بھائی نے 20 سیکنڈ میں کتنے تلاش کرنے ہیں یہ دیکھتے ہیں جی. اور ہماری ٹیم اے کی طرف سے 5 تلاش ہوئے ہیں اور اب ہمارے بھائی کتنے تلاش کرتے ہیں؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ کا وقت ہوا ختم. چلیں جی ہمارے بھائی نے بیڈ ڈیٹس کتنے تلاش کیے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں. ہمارے بھائی نے بہت اچھی کوانٹٹی میں جمع کیے ہیں. جی جوتے ادھر ادھر پھینکنا، اللہ، دوسروں کو بے وقوف سمجھنا، ضد کرنا، بہن بھائیوں کو مارنا، اللہ یہ بہت اچھی عادت نہیں ہے. اچھا کھڑکی سے باہر کچرا پھینکنا، حسد کرنا، چلا کر باتیں کرنا، کھانے کے دوران موبائل چلانا، بچوں کو تو ویسے بھی موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے، اور تیز آواز میں ٹی وی چلانا، اللہ یہ بیڈ ڈیٹس تھی. چلیں جی تلاش تو کر لیے، دیکھتے ہیں کہ کتنے تلاش کیے. ہماری ٹیم اے نے 5 تلاش کیے. اب دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کتنے تلاش کیے. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جی ہماری ٹیم بی سے جو تلاش کی ہیں بیڈ ڈیٹس 9 ہیں. اچھا مقصد کیا ہے؟ اچھی باتیں بری باتیں کیا کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے درمیان یہ مقابلہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا کیا بری چیزیں ہیں. اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے جواب بتائیں. 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی آخری سیگمنٹ ہے جواب بتائیں. مقصد علم دین سیکھنا. ہمارے درمیان ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہے. سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا. ہماری ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کون سی سورت ارکان اسلام میں سے ایک کے نام پر ہے؟ جواب کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں. سورہ حج. جی سورہ حج. کون بتائیں گے جواب درست ہے کہ غلط؟ جی آپ بتائیں جواب. مائک دیجیے گا حضرت کو. درست ہے. چلیں جی جواب درست ہے. جی جواب درست ہے. اور ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. سوال کیا ہے؟ فرعون کون سے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا؟ کون جواب دیں گے؟ جی آپ بتائیں. دریائے نیل. جواب جی جواب درست ہے. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال یہ ہے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ چلیں جی بچی ہمارے پیاری بچی کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیم اے میں اتنی پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں. اور جواب کیا ہے آئیے بچی سے پوچھتے ہیں. جی 7. جی جواب
ان کا کیا ہے؟ جی اتنی پیاری بچی نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جواب دیا, تیاری بھی کی ہے. چلیں جی نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہماری ٹیم بی سے ہے. وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جو آخرت میں لوگوں کی اچھائیاں تو بیان کرے گا لیکن برائیاں نہیں؟ جی آپ بتائیں. رجب شریف. جی بتائیں ان کا جواب درست ہے؟ جی جی ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال یہ ہے, اذان میں کتنے جملے اشہدو سے شروع ہوتے ہیں؟ چلیں آپ جو آگے بیٹھے نا وہ بتائیں جواب کیا ہے بیٹا؟ 4. جی ان کا جواب جواب بالکل درست ہے. اور نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کس کی کھال پر بیٹھنے سے نرم دلی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ. چلیں جی وہ جواب دیں جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. چلیں جی. بکری. ان کا جواب جی. ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ کس چیز کی حفاظت کرنا جھوٹ, غیبت, چغلی اور بری باتوں سے بچاتا ہے؟ جی بتائیں کون؟ جواب کیا ہے؟ کیا؟ زبان. چلیں جی ان کا جواب جی. نیکسٹ ٹیم اے کی طرف جواب بہت اچھا تھا. چلیں جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں جی آپ بتائیں. مقتدی. اچھا مجھے بتائیں ان کا جواب درست ہے؟ کون 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 کہتے ہیں جواب درست ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں جی ان کا جواب درست ہے. جی جواب درست ہے. اور نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے ہماری ٹیم اے سے, سب سے افضل جنت کا نام بتائیں. چلیں جی آپ پیچھے والے. چلیں جی مائک دیجیے گا. سوال کیا ہے؟ سب سے افضل جنت کا نام بتائیں. جنت الفردوس. جی آپ کا جواب درست ہے. سیگمنٹ ہے, جواب بتائیں. اس کا آخری سوال ہے اور سوال ہماری ٹیم اے سے ہے. سوال یہ ہے, غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ. چلیں جی جواب دینے کے لیے سب نے ہاتھ تقریباً اٹھا لیے ہیں. اب جواب ہمیں کن سے لینا ہے؟ چلیں جی ہماری آخری والے سے. چلیں جی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جی ان کا جواب درست ہے. جی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور بچے. جی ہم ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کر رہے تھے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکی بری طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ 1500واں ہے یہ جشن ولادت. مرحبا 1500واں ہے یہ جشن ولادت. مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا